چلو اب لے چلو اب مجھے مدینے میں، لے چلو اب مجھے مدینے میں۔ یہ ہے حسنین اردو میڈیا۔ آپ عود کو جانتے ہوں گے، عود ایک لکڑی کا نام ہے، بڑی قیمتی لکڑی ہوتی ہے، جس قدر پرانی ہو جائے وہ لکڑی اسی قدر اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ عود کا ایک اگر جڑ مل جائے پرانا تو لاکھوں روپے کا ہوتا ہے وہ۔ آپ جانتے ہیں عود کیسے پیدا ہوتا ہے، عود کی خوشبو اس میں اندر کیسے آتی ہے؟ ایک صاحب نے بتایا جو اس لائن کے تھے، انہوں نے ذکر کیا کہ عود کا درخت کم سے کم 90 سال کا ہو جائے تو اصل عود ہوتا ہے، اور اس کے اندر وہ چیز پیدا ہوتی ہے، وہ اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک کیڑا لگ جاتا ہے، کیڑا لگنے کی وجہ سے انفیکشن ہوتا ہے، اور اس انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے از خودکار طور پہ اس درخت کے اندر ایک خاص قسم کی گویا کہ چیز پیدا ہوتی ہے جسے عود کہا جاتا ہے، جسے خوشبو کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے جو ہے وہ، لہذا انفیکشن اگر نہ ہو تو عود پیدا نہ ہو، انفیکشن ہو تو عود پیدا ہوتا ہے، لہذا انفیکشن وجہ رحمت ہے یا وجہ زحمت؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو عود کی خوشبو اگر چاہتے ہو، ایمان کی خوشبو چاہتے ہو، اللہ کی رحمت کی خوشبو اگر چاہتے ہو، قرآن پاک کی خوشبو و نور اگر چاہتے ہو، تو انفیکشن تو ہوتے رہیں گے، اور اس کے ذریعے ہی ہمیں ساری دولت ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن پاک سے قوموں کو اٹھاتا ہے اور قوموں کو گراتا ہے۔ جو اسے سینے سے لگاتا ہے اللہ اسے اٹھاتا ہے، اور جو اسے پسے پش ڈالتا ہے اللہ اسے گرا دیتا ہے، ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ ہارون رشید کے دربار میں چیف جسٹس آ رہے ہیں۔ کون چیف جسٹس؟ قاضی ابو یوسف، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں، شاگرد رشید ہیں۔ وہ آئے، ہارون رشید نے کیا پیش کیا؟ ہارون رشید نے پستہ اور بادام کا فالودہ تیار کر کے حضرت کی خدمت میں پیش کیا، بڑا لذیذ تھا، زعفران کی خوشبو اس کے اندر ڈالی گئی تھی۔ جب انہوں نے پیا تو خوش ہو گئے، تعریف کی۔ ہارون رشید نے کہا کیا یہ میں روزانہ ایک دفعہ پیتا ہوں، ہفتے میں ایک دفعہ پیتا ہوں، اور آپ کے لیے روزانہ یہ فالودہ پیش کیا جائے گا، پستہ اور بادام کا فالودہ روز پیش کیا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہنس پڑے، کھلکھلا کر کے ہنسے۔ ہارون رشید کو بڑا تعجب ہوا، کیوں ہنس رہے ہیں آپ؟ کیوں ہنس رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ سنو، کیوں ہنس رہا؟ اب تاریخ سنو میری، میں آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن پاک پڑھا کے کیا کریں گے، حافظ بنا کر کے کیا کریں گے، کہاں کھائے گا، کیسے کھائے گا، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ مدرسہ ہے صاحب، اس کے اندر عصری علوم بھی جوڑ دیا جائے تاکہ کھانے کمانے کا ذریعہ بھی ہو جائے، ورنہ یہ حافظ و عالم کیا کھائیں گے۔ لیکن سب سے بڑا معجزہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ حافظ و عالم اللہ تعالیٰ کبھی اس کو بھوکا نہیں رکھتے ہیں، کبھی اس کو خانمہ برباد نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ اس کے واسطے سے ہزاروں لوگ کھاتے پیتے ہیں اور ہزاروں ادارے چل رہے ہیں۔ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے مطب میں بیٹھ کر کے پیٹ پال لیتا ہے، لیکن ایک حافظ ہوتا ہے تو ادارہ قائم کر کے سینکڑوں اور ہزاروں بچوں کے لیے ایمانی اور یقینی روح کو بیدار کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں۔ تو ہارون رشید نے جب کہا کہ روزانہ آپ کو فالودہ پستہ اور بادام کا ملے گا تو ہنسے وہ، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بات ہنسنے کی یہ ہے کہ میری والدہ
میری پرورش کر رہی تھیں اور کھانے کے لیے کچھ گھر میں موجود نہیں تھا. میں یتیم تھا، میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا. والدہ نے ایک دھوبی کے ہاں کام کرنے کے لیے، کپڑا دھونے کے لیے مجھے لگا دیا تاکہ کچھ تو ملے، تاکہ روزانہ کا خرچ پورا ہو سکے. میں اس دھوبی کے ہاں جاتا اور کام میں مصروف رہتا. راستے میں جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا درس گاہ تھی، وہاں لوگ جمع ہوتے تھے اور تعلیم حاصل کر رہے تھے. میں بھی وہاں جا کے کبھی کبھی بیٹھتا اور سنتا. ایک دن دھوبی نے شکایت کی ماں سے کہ یہ کبھی کبھی ناغہ کرتا ہے. ماں کو پتہ چلا کہ یہ تو جاتا ہے کام کے لیے میری طرف سے، مجھے بتا کر کے اور جا کر کے امام اعظم کے درس میں بیٹھ جاتا ہے. تو آ کر کے اس نے امام اعظم کے درس سے بچے کو اٹھایا، حضرت یوسف کو، ابو یوسف کو، اور کہا کہ جب کام نہیں کرو گے تو کیسے خرچہ چلے گا. حضرت امام اعظم نے دیکھا کہ ایک خاتون نے آ کر کے اس بچے کو اٹھایا ہے. پوچھا دوسرے دن کیا بات ہے، تم کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میں ایک مفلس نادار بچہ ہوں، یتیم بچہ ہوں، میرے والد نہیں ہیں، گھر کا خرچ چلانے کے لیے کچھ ہمارے پاس نہیں ہے. میں جاتا ہوں اور اس دھوبی کے پاس میں کام کرتا ہوں. آپ نے پوچھا کتنا ملتا ہے؟ اس نے کہا کہ روزانہ ہم کو اتنا ملتا ہے. فرمایا کہ اتنا ہم تم کو دیں گے، تم اسی درس میں شریک ہوا. لہذا روزانہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنا ان کو دیتے تھے جتنا وہ محنت کرنے کے بعد اس کو ملتا تھا. جب ماں نے یہ دیکھا تو اس پر بھی اس کو صبر نہ ہوا اور آگے کہا کہ آپ نے ہمارے بچے کے لیے کیسے کام چلے گا؟ اگر یہی بن جائے گا تو مولوی بن جائے گا، عالم بن جائے گا تو کیسے ہمارا کام چلے گا؟ حضرت امام اعظم نے کہا کہ تمہارا بیٹا ایک دن پستہ اور بادام کا فالودہ کھائے گا، پستہ اور بادام کا فالودہ کھائے گا. یہ اپنے استاذ کی بات یاد کر کے مجھ کو ہنسی آئی کہ آج سے برسوں پہلے میرے استاذ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ہفتے میں ایک دفعہ پستہ اور بادام کا فالودہ استعمال کروں گا اور آپ کے لیے روزانہ پستہ اور بادام کا فالودہ پیش کیا جائے گا. اس پر مجھے ہنسی آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح پذیرائی فرماتے ہیں. یہ قرآن پاک کی برکت ہے، یہ دین کی برکت ہے. اس سے زیادہ ایک تعجب خیز بات آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں. پنجاب کے اندر ایک سکھ تھا، پنجاب کے اندر ایک سکھ تھا جس کو سکھ مسلمان کہتے تھے. ایک عالم صاحب امرتسر سے چلے، رات ہو گئی، ساتھ میں ان کا فرزند بھی ساتھ میں تھا. فرزند نے کہا کہ ابا جان رات میں کہاں رکیں گے، تاریکی ہے. باپ نے کہا کہ دیکھو فلاں گاؤں میں ایک سکھ مسلمان ہے، اس کے ہاں چلیں گے. اس کے گھر جب پہنچے تو وہ بیٹھا ہوا تھا سکھ. دیکھتے ہی اس نے استقبال کیا اور ان کو ٹھہرایا، رات وہاں گزری، کھانا وانا کھلایا. انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کو سکھ مسلمان کیوں کہتے ہیں، سکھ مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ اس نے جو داستان سنائی وہ بھی عبرت پذیری کے لیے کافی ہے. اس نے کہا کہ میرا ایک دوست تھا جو مسلمان تھا، ہم دونوں محنت مزدوری کرتے تھے، لیکن اس گاؤں کے اندر ہمیں بڑی تنگی کا سامنا ہوا. تو میرے دوست نے کہا کہ اب ہم یہاں سے دوسری جگہ جائیں گے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، اور وہاں اگر صورتحال یہاں سے بہتر ہو تو ہم بھی آ جائیں گے. لہذا اس نے جانے کا فیصلہ کر لیا اور چلا گیا. اپنے گھر کی ساری چیزیں لے کر کے گیا. گھر اس کا خالی پڑا ہوا تھا. ایک دن میری بیوی جو ہے اس کے گھر میں چلی گئی. طاق پر ایک کوئی چیز رکھی ہوئی نظر آئی. بھاگ کر کے وہ دوڑی ہوئی آئی، کہا کہ پڑوسی کے گھر میں ایک چیز نظر آئی ہے، وہ چھوٹ گیا ہے، وہ چھوٹ گئی ہے وہ چیز، آپ دیکھیے کیا چیز ہے. اس سکھ نے کہا کہ میں جب گیا
اور جا کر کے دیکھا تو دیکھا کہ وہ قرآن پاک ہے. قرآن پاک کو چھوڑ کر کے چلا گیا ہے. میں نے اس کے گرد کو صاف کیا, اس کا میلا کپڑا میں نے دور کیا اور صاف ستھرے کپڑے میں اس کو لپیٹ کر کے اپنے گھر لے آیا اور لا کر کے رکھ دیا. جس روز میں لے آیا, میری جو گائے تھی مشکل سے 1 پاؤ دودھ دیتی تھی, مشکل سے 1 پاؤ دودھ دیتی تھی. اس شب شام کو جب میں نے دودھ نکالا تو 1 بالٹی اس نے دودھ دیا. یہ پہلا موقع تھا, پہلی برکت تھی. میں نے دیکھا, میں سمجھ گیا اس کتاب کی برکت ہے. میں نے اس کو اور اہتمام کے ساتھ رکھا, اور جب میں صبح کو جاتا تو اس کتاب کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس کے بعد میں جاتا تھا. اللہ نے برکت دی, اتنی برکت دی, ایسی کمائی ہوئی کہ میں نے اس گاؤں کی ساری زمین خرید لی, ساری زمین خرید لی. اور آج الحمدللہ اس پورے گاؤں کے اندر ہم سے زیادہ کسی کے پاس زمین نہیں ہے, اور یہ سب اسی قرآن پاک کی برکت ہے. اس لیے لوگ مجھ کو سکھ مسلمان کہتے ہیں. صاحب عالم جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ قرآن پاک کا نسخہ پرانا ہے, ہمیں دے دو. یہ قرآن پاک کا نسخہ پرانا ہے, ہمیں دے دو. انہوں نے کہا نہیں, میں نہیں دے سکتا, یہی قرآن پاک کی وجہ سے تو یہ برکتیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں. ایک وہ شخص جس کا ایمان نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, لیکن وہ عزت و احترام کی نظر سے اس کو دیکھ رہا ہے اور عزت و احترام سے اس کو رکھ رہا ہے, تو برکتوں کا نزول اس طرح ہو رہا ہے. اور ایک دل کے اندر یقین کے ساتھ, عقیدے کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, احترام اور اعزاز کے ساتھ قرآن پاک کو جو سنوارے گا, اللہ اسے محروم فرمائے گا, اللہ اسے نوازے گا, اللہ اسے عطا فرمائے گا. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, بے شک یہ وہ قرآن پاک ہے جو سیدھے راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اقوم کہتے ہیں جو اس راہ کو جو منزل مقصود تک پہنچا دے, اس راہ کو جس میں آسانیاں ہوں, اس راہ کو جس میں کوئی خطرہ نہ ہو. 3 صفات, جس راہ کے اندر 3 صفات ہوں گے وہ اقوم ہے. قرآن پاک اقوم ہے, یعنی منزل مقصود تک پہنچیں گے. کسی اور کتاب کے اندر یہ خصوصیت نہیں. بڑی سے بڑی کتاب ہو, آنکھ بند کرتے ہی اس کا سارا اثر ختم ہو جاتا ہے, زائل ہو جاتا ہے. لیکن ایک قرآن پاک ہے, وہ نور بن کر کے اس کی قبر کو روشن کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے, برہان بن کر کے دلیل ربی کے سامنے, دلائل ربی کے سامنے پیش کرتا ہے, اور زندگی کو سنوارنے اور بنانے کی تمام تر عکس جمیل کے ساتھ حاضر ہوتا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, اور وہ بشارت سناتا ہے. ویبشر المؤمنین, اور ایمان والوں کو بشارت سناتا ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں, جو نیک اعمال کرتے ہیں. کس بات کی؟ ان لہم اجرا کبیرا, کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے, بہت بڑا اجر ہے جس کا تصور نہیں کر سکتے. اللہ کتنا دینے کے لیے, کتنا دینا. اسی لیے کفار و مشرکین کو سب سے زیادہ خلل جو ہوتا ہے, دور دراز اندیشوں میں مبتلا ہوتے ہیں, خدشات کے دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں, اور جلتی ہوئی آگ میں اپنے آپ کو جھلساتے ہیں. وہ قرآن پاک, قرآن پاک. اسی لیے کہتے تھے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. اور کافروں نے کہا قرآن پاک مت سنو, مت سنو, مت سنو, لا تسمعوا لهذا القرآن. اور قرآن پاک پڑھا جائے تو شور کرو, ہنگامہ کرو, تالیاں بجاؤ, نعرے لگاؤ تاکہ آواز اس کی دب جائے. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ, تاکہ تم غالب ہو سکو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ یہ غالب ہو کر, معجزات کو کوئی دبا نہیں سکتا ہے. یہ معجزہ ربانی ہے. ساری کتابیں پتھر کے سلوں کے اوپر, لکڑیوں کے تختوں کے اوپر اللہ نے اتار کر کے دے دیا. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ, حضرت موسیٰ کوہ طور سے آئے تو توریت کی تختیاں لے کر کے آئے اور اس کو رکھا, تو معلوم ہوا کہ یک بارگی طور پر یہ کتابیں نازل ہوئیں
یہ کتاب تھی، معجزہ نہیں تھا. لیکن قرآن پاک 22 سال 2 مہینے 22 دن میں یہ قرآن پاک نازل ہوا. 22 سال 2 مہینے اور 22 دن میں اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبریل امین کے واسطے سے. 12 سال 5 مہینے 13 دن مکہ مکرمہ کے اندر اور 9 مہینے 9 سال 9 مہینے 9 دن مدینہ منورہ کے اندر اس کا نزول ہوا ہے. اور چیلنج کے ساتھ قرآن پاک نے کہا یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایچ پیچ نہیں ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، خود بھی سچائی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اور خطرات کے ازالے کے ساتھ یہ منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے کشتی حیات ہے جس پر تم سوار ہوگے تو منزل تک پہنچ جاؤ گے. یہ اقوام اور کشتی پر پہنچنے والے بشارت کے مستحق ہیں اور اجر کبیر کے حامل وہی ہوں گے. لہذا یہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے معجزہ بن کر کے آیا. آج اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا تیار شدہ مطبوعہ شکل میں قرآن پاک ہمارے سامنے ہے. ہمیں کوئی دشواری قرآن پاک لینے میں نہیں ہے، لیکن سوچو ذرا لوگو، مدینہ منورہ کے اندر قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، مکہ مکرمہ کے اندر قرآن پاک نازل ہو رہا ہے. کتنی مشکلات تھی قرآن پاک پڑھنے کے. آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر کی بہن ہمشیر حضرت فاطمہ اور ان کے شوہر دونوں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اور حضرت عمر اس وقت اسلام نہیں لے آئے تھے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں اس عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ کہ ہمیں ان کو قتل کرنا ہے. کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو، کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے قتل کرنے کا ارادہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کہ اپنے گھر کی فکر نہیں لیتے، بہن اور بہنوئی وہ اسلام لا چکے ہیں. حضرت عمر وہاں گئے، بہن اور بہنوئی کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھا، پٹائی شروع کر دی. حضرت فاطمہ کو لہو لہان کیا، اپنے بہنوئی کو لہو لہان کیا، اور بالآخر قرآن پاک کے سامنے وہ مغلوب ہو گئے اور وہی ذریعہ بنا اسلام لانے کا. بہن نے کہا ہاتھ نہ لگائیے، پاک کلام ہے، پہلے غسل کیجئے اگر اس کو آپ لینا چاہتے ہیں. غسل کیا، اس کے بعد قرآن پاک کو پڑھا، آنکھیں کھل گئیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آئے اور اسلام کے فیض سے فیضیاب ہوئے. مدینہ منورہ میں کس طرح لوگوں نے قرآن پاک ایک ایک آیت کر کے یاد کیا ہے. ایک صاحب کے بارے میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک صاحب جو تھے چھوٹے تھے، عمر میں ابھی چھوٹے تھے، وہ مدینہ منورہ نہیں جا سکتے تھے. راستے میں ایک گاؤں کے رہنے والے تھے. مدینہ منورہ کی طرف جو قافلے جاتے تھے یا جو قافلے آتے تھے ادھر سے وہاں راستے پر بیٹھے رہتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے آپ کو قرآن پاک کی کوئی آیت یاد ہے؟ لہذا ان سے پوچھ کر کے قرآن پاک کی آیت یاد کرتے تھے. اس طرح قرآن پاک کو انہوں نے حاصل کیا. آج ہمارے لیے کتنی آسانی ہے. ہم اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، مدرسے میں داخل کیا ہم نے، مکتب میں داخل کیا ہم نے، آسانی کے ساتھ ہم قرآن پاک پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں. اور آج الحمدللہ اسی کا یہ جشن ضروری ہے کہ 19 بچوں نے حفظ قرآن پاک مکمل کیا ہے. ان بچوں نے اللہ کے کلام کو یاد کیا ہے، اور اللہ کے کلام کو جب یاد کر لیا تو یہ کتنی بڑی دولت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا فائدہ ایسے قرآن پاک پڑھنے سے جو سمجھتے نہ ہوں، اور یقیناً عقلاً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی کتاب ہم پڑھیں اس کو سمجھے نہیں تو اس کتاب کے مضامین سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن قرآن پاک کا معاملہ عجب ہے، وہ نسخہ شفا ہے، اس کو جس طرح استعمال کریے گا اسی طرح فائدہ اس کا حاصل ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کلام ربانی بھی ہے. ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے
کہ جس نے الف لام میم پڑھا تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. الف پر 10 نیکی, لام پر 10 نیکی, میم پر 10 نیکی اس کو ملتی ہے. اللہ دینا چاہتا ہے, لہذا بغیر سمجھے بھی پڑھنے پر دیتا ہے اور سمجھ کر پڑھنے پر بھی دیتا ہے. بلکہ وہ شخص جو قرآن پاک پڑھتا ہے اور ہکلاتا ہے, تتلاتا ہے, قرآن پاک کے الفاظ صحیح ادا نہیں کر پاتا ہے, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کو دوہرا اجر ملتا ہے. آپ سوچئے ذرا سا, کسی شاعر کا شعر ہمارے دل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ دل سے پڑھتے ہیں تو دل کو دلدل بنا دیتے ہیں. لہذا ان سے پوچھئے اگر کسی کا شاعر ان کا شعر ہو, کوئی پڑھے ان کے سامنے اور وہ تتلا کر کے الٹا سیدھا پڑھ دے تو کتنی تکلیف ہوگی, کیسی تکلیف ہوگی. میں بھی شاعری کرتا تھا, میرا بھی مجموعہ ہے شعری, اگر میرے شعر کو کوئی پڑھے تو مجھے تکلیف ہوگی. لیکن اللہ کتنا رحیم ہے, کتنا کریم ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرآن پاک کو نہیں پڑھ پا رہا, کوشش سے پڑھ رہا, عین نہیں نکل پا رہا, ضاد نہیں نکل پا رہا, زے نہیں نکل پا رہا, لیکن نکالنے کی کوشش کر رہا تو اللہ دوہرا اجر دیتا ہے. میرا بچہ میرے کلام سے قریب تو ہو رہا ہے. اتنا بڑا کرم ہے اس مالک کا, اس کے حضور میں سر نگوں ہو جائیے. لیکن اس سہولت کے باوجود اگر کوئی اعراض کرتا ہے, کوئی قرآن پاک کی طرف نہیں آتا ہے تو رب کی رضا کے بجائے رب کا غضب اس کے اوپر آتا ہے. لہذا اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن عارض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت عاما قال رب لما حشرتنی عاما وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسا. جو میرے قرآن پاک سے, میرے ذکر سے, میرے کلام سے پہلو تہی جس نے بھی کیا, جو بھی اعراض کیا, من عارض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, تو اس کو دنیا کے اندر معیشت کی تنگی میں مبتلا کریں گے. ہزاروں بھرا ہوگا, لاکھوں کروڑوں اس کے بینک بیلنس, لیکن دل کے اندر وہ تنگی, وہ اچاٹ, وہ بے قراری, وہ کرب اور وہ اندیشہ ہے دور دراز, جس کی وجہ سے آنکھ کی نیند رخصت ہو جائے گی اور آنسو رونے کے لیے اس کو نہیں ملیں گے. یہ اللہ کہہ رہا ہے وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. اور دوسری بات یہ کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا, قیامت کے دن ایسے لوگ کو جو قرآن پاک نہیں پڑھتے ہیں, قرآن پاک سے پہلو تہی کرتے ہیں, اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے ہیں اور قرآن پاک کی عظمت ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے, ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ایسوں کو اندھا اٹھائیں گے. لوگوں بتاؤ کون بنا دے گا؟ وہاں کہیں آئی سینٹر نہیں ہوگا, آئی اسپتال نہیں ہوگا کہ وہاں جا کر کے تم حاصل کر سکو. اللہ سلب کر لے گا تو کوئی لانے والا نہیں ہوگا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا, ہم قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے. وہ کہے گا اے اللہ ہم تو بینا تھے, ہمیں نابینا کیوں کر دیا, ہم تو بینا تھے, ہمیں نابینا کیوں کر دیا. نحشره يوم القيامة عاما قال رب لما حشرتني عاما وقد كنت بصيرا. رب کریم ہمیں تو نے عاما, اندھا بنا دیا, میں تو آنکھوں والا تھا, دیکھتا تھا. اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ قال كذلك, ایسا ہوا ہے, اس لیے ہوا ہے کہ تم نے ہماری آیتوں کو فراموش کیا, سب کچھ پڑھا اور پڑھوایا, قرآن پاک نہیں پڑھا. سن لو لوگوں, جو اپنی اولاد کو پڑھواتے ہیں, سب کچھ پڑھواتے ہیں, قرآن پاک نہیں پڑھواتے ہیں. وہ ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, وکیل بن جائے, آئی ایس بن جائے, آئی پی ایس بن جائے اور سی اے بن جائے اور بڑے بڑے عہدوں کے لائق وہ بن جائے, یقیناً بہت اچھی بات ہے. لیکن پہلے جس نے آنکھیں دی ہیں, جس نے زبان دی ہے, جس نے کان دیے ہیں, تمہارے پاس کچھ نہیں تھا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیء وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اللہ وہ ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے, تم کچھ نہیں جانتے تھے, تم کچھ نہیں جانتے تھے. اس نے تمہیں کان دیے, تمہیں آنکھیں دیں, تمہیں دل و دماغ سے نوازا تاکہ اس کا شکر تو ادا کرو.
اس کا شکر تو ادا کرو. یہ آنکھیں اس نے دی تاکہ اس کا کلام تو پڑھو, یہ کان اس نے دیا تھا اس کے کلام کو تو سنو, یہ عقل و دماغ اس نے دیا تاکہ اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو, یہ ہاتھ دیا تاکہ کبھی اس کو اٹھا کر سینے سے لگاؤ, یہ پیر دیا تاکہ ان درسگاہوں تک پہنچو, تاکہ وہاں عزت و احترام کی نظر سے ان کو دیکھو جو وہاں پڑھنے پڑھانے والے ہیں. تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا, بلکہ تم ان کے خلاف بولتے رہے, ان پر تم جو ہے طنز کرتے رہے, تعریض کرتے رہے, ملا ٹلا شلا کہتے رہے. آج تمہیں اندھا بنا کر کے منزل سے دور پھینک دیا جائے گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي عَامًا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا, ہماری آیتیں تمہارے پاس آئیں, فَنَسِيتَهَا, تم بھلا دیے, تم نے اس کو بھلا دیا, پڑھا ہی نہیں. كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى, آج تمہیں بھی فراموش کر دیا جائے گا. لوگوں بتاؤ, ابدی زندگی ہے, وہ دن ایسا ہے کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے, اس دن کون سہارا بنے گا. لیکن اگر اپنے بچے کو آپ نے قرآن پاک پڑھا دیا, قرآن پاک کا حافظ بن گیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سرچشمہ وہ ہو جائے گا. اور ایسے حافظ قرآن کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خاندان کے 10 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی سفارش کی بنیاد پر جنت میں داخل فرمائے. کتنی بڑی دولت ہے, کتنی بڑی دولت ہے, لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ایک بات اور, ایک آیت اور مجھے ذہن میں آ رہی ہے, اس کو بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. لوگ قرآن پاک نہیں, آج کل کیا ہے, مدرسہ قائم ہے, لیکن یہ مدرسہ بھی اندر سے دل سے رو رہا ہوگا کہ صاحب یہاں کے بچے کہاں جا رہے ہیں, اسکولوں میں جا رہے ہیں, مونٹیسری میں جا رہے ہیں, غیروں کے اسکولوں میں جا کے پڑھ رہے ہیں, اور مدرسے میں نہیں آ رہے ہیں جہاں کوئی فیس نہیں ہے, سب پڑھانے والے دل سے ہیں, اور یہاں بھی عصری تعلیم کا نظم ہے. لیکن ارے مدرسے میں کون پڑھا ہے, اسکول میں جا رہے ہیں, عمدہ قسم کی جو ہے وہ یونیفارم ہے, ان کے لیے بسیں آتی ہیں, ان کے لیے اچھے رکشے ہیں, اور اس میں وہ جا رہے ہیں. قرآن پاک نہیں پڑھ رہے ہیں, ساری کتابیں پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ عَرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اعراض کیا قرآن پاک سے, قرآن پاک کو چھوڑ دیا, یہ سرچشمہ الہی ہے, یہ کلام ربانی ہے, جس نے فرش کو عرش سے جوڑا ہے, جس نے عارض گیتی کو سماوی سے جوڑا ہے, جس نے رحمت ربی کو لانے کا ذریعہ و سبب ہے, جس نے نور الہی کے ذریعے اس کائنات کو روشن کرنے کا ذریعہ ہے, اس کو چھوڑا ہے اور دوسری چیزوں کو اس نے اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے, تو وہ وزر, یہ گناہ اپنے سر اٹھائے گا. میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے بچے کو نرسری میں داخل کیا, KG میں داخل کیا, ساری کتابیں اور کاپیاں وہاں سے لے کر PhD تک جتنا پڑھا, سب کا بوجھ کس کے سر پہ ڈالا جائے گا, باپ کے سر پر ڈالا جائے گا کہ تو نے یہ پڑھایا نا, ایک قرآن پاک چھوڑنے سے. فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خالدین فی, اس وزر کے ساتھ, اس گناہ کے ساتھ وہ پڑا ہوا ہوگا. سالہ یوم القیامت حملہ, بہت ہی برا وزر ہے, بھار ہے, وزن ہے جو اس کو اٹھائے ہوئے ہوگا. لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم الا ساء ما یزرون. اٹھاؤ اس وزر کو, گناہ کے بوجھ کو جس کو تم اٹھا رکھا ہے. لوگوں, یہ مدارس کتنے احسان کرنے والے ہیں ہماری ذات پر, ہمارے خاندان پر, ہمارے بچوں پر, ہماری آل و اولاد پر, کہ اس وزر سے جس کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا, آج ہم سے وہ کنارے کرنے کے لیے, دور کرنے کے لیے کوشاں ہیں, اور ہم انہی کو سب و شتم کریں, انہی کو طنز و تعریض کریں, انہی کی جو ہے وہ نیک نامی کو بٹا لگانے کی فکر کریں. کیسے بات چلے گی, کیسے بات چلے گی؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا. قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے سارے قوانین بیان کیے ہیں, ساری چیزیں بیان فرمائی, ایک دوسرے کا حق کیا ہے اس کو بیان کیا ہے, اور ہمیں حلال کمائی کی طرف رغبت دی ہے. لوگوں یاد رکھیے
پیٹ کے اندر جب حلال کمائی جائے گی تو خون حلال بنے گا، ذہن وارفتہ اور شیفتہ دین کے لیے تیار ہوگا، اور اگر حرام کمائی جائے گی تو اس کے اثرات بھی ظاہر ہوں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، باہم ایک دوسرے کے مال کو ظلم اور زیادتی سے حاصل مت کرو، ظالمانہ طور پر اس کو حاصل مت کرو۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ، مگر یہ کہ باہم رضامندی سے تجارت کے ذریعے ایک دوسرے کے مال کو لے سکتے ہو، ایک دوسرے کے مال کو لے سکتے ہو، ایک دوسرے کے حق کو لے سکتے ہو۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، کسی کے مال کو زور زبردستی سے لینا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مارو نہیں، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنی جان مت لو۔ لہذا جو شخص کسی کے مال پر ظالمانہ طور پر ہاتھ ڈالتا ہے، غیر منصفانہ طور پر اس کا قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی دکان ہو، اس کا مکان ہو، اس کی جائیداد ہو، تو گویا کہ اپنے آپ کو مارنے والا ہے، اپنے آپ کو قتل کرنے والا ہے۔ اسی ضمن میں یہ بات بھی لوگوں ضروری ہے جس میں بڑی حق تلفیاں ہمارے درمیان ہوتی ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم وراثت میں اپنے بہنوں کا حق نہیں دیتے ہیں، اپنے بہنوں کا حق نہیں دیتے ہیں، اور اس طرح اپنے مال کو حرام مال کے ساتھ شامل کر کے پورے مال کی افادیت و نافعیت کو بٹا لگاتے ہیں۔ آپ سوچئے ذرا سا، اگر ایک بالٹی پانی صاف و شفاف موجود ہے اور اس پانی میں چند قطرے پیشاب کے مل جائیں تو سارا پانی حرام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سارا پانی گندا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایسی اگر کوئی شخص اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیتا ہے، بھائیوں کا حصہ نہیں دیتا ہے، تو وہی اپنے حلال مال میں حرام کو شامل کر رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک دفعہ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائیوں نے ان کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کی اہلیہ جو تھی حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ، ان کے 2 بیٹیاں تھیں ان کی، اور ایک بیٹا تھا، نابالغ تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں وارث ہونے کے لیے یہ شرط تھی کہ بیٹا بالغ ہو، بیٹیوں کا حق نہیں تھا۔ بیٹا نابالغ ہے تو اس کو بھی حق نہیں ملتا تھا۔ جو بیٹا بالغ ہوتا تھا، غنیم سے یا دشمن سے مقابلہ کرنے کی اس کے اندر طاقت ہوتی تھی، غنیم کے مال کو چھین کر کے وہ لانے کی جرأت و قوت رکھتا تھا، وہ باپ کی جائیداد میں مالک ہوتا تھا، وارث ہوتا تھا۔ لہذا اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ وارث نہیں ہو سکتی تھی۔ بیٹا جو تھا وہ نابالغ تھا، وہ وارث نہیں ہوا، لہذا ان کی پوری جائیداد پہ چچا زاد بھائیوں نے قبضہ کر لیا۔ ان کی اہلیہ بہت پریشان ہوئیں اور انہوں نے آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ اللہ کے رسول کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا تو اس وقت تک وحی نہیں آئی تھی، وراثت کے بارے میں اسلامی نظریہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا، ایک چیز پیش آئی جو تقدر کی تھی، پریشانی کی تھی، زخمی کرنے والی تھی، دل کو آزردہ کرنے والی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اسوت خاتون کے ذریعے امت کے لیے یہ فرمان نازل فرمایا، اور یہ آیت نازل فرمائی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ یہ آیت نازل ہوئی، حضور نے بلایا حضرت اوس بن ثابت کے چچا بھائیوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ وراثت تمہیں نہیں ملے گی، اسلام کا حکم ہے، قرآن پاک کا یہ حکم ہے کہ جو بیٹے ہیں چاہے وہ نابالغ ہوں اور بیٹیاں ہیں ان کو بھی حصہ ملے گا۔ لہذا 2 بیٹیاں ہیں ان کو 1/2 مل جائے گا اور 1/2 بیٹے کو ملے گا، تمہیں نہیں ملے گا۔
للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے، بیٹوں کے لیے بھی حصہ ہے جو والدین نے چھوڑا ہے اور قریبی لوگوں نے چھوڑا ہے. لڑکیوں کا بھی حصہ ہے جو والدین نے چھوڑا ہے اور قریبی لوگوں نے چھوڑا ہے. اب لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ صاحب زیادہ ہے تو دے دیا جائے، کم ہے تو کیوں دیا جائے؟ نہیں، کم ہو یا زیادہ ہو، مما قل منہ او کثر، کم ہو یا زیادہ ہو تمہیں دینا ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک موقع پر کہ میرے والد مفتی شفیع صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے شیخ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے، تعزیت کے لیے آئے تو مجھے خیال ہوا کہ والد صاحب ایک معجون استعمال کرتے تھے اور وہ معجون سے ذرا قوت ان کو آتی تھی. تو میں نے سوچا کہ اپنے شیخ ڈاکٹر عبدالحی عارفی کی خدمت میں وہ معجون کا ڈبیا پیش کر دیں اور وہ استعمال کریں. تو میں نے وہ معجون کا ڈبیا اٹھایا اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی جو شیخ ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کی خدمت میں پیش کیا. انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ اس میں وراثت نافذ ہوئی ہے؟ اس ڈبیے میں وراثت کا حصہ سب کو دے دیا گیا ہے؟ کہتے ہیں یہ سن کر کے میں سٹپٹا گیا، ارے اس میں بھی وراثت؟ شیخ الاسلام آج ہیں، وہ کہتے ہیں مفتی زمان وہ ہیں، دنیا کو دیکھا ہے، چیف جسٹس تھے پاکستان کے اندر، اور وہ کہتے ہیں کہ جب میرے شیخ نے پوچھا کہ اس میں وراثت نافذ ہوئی، میں نے کہا کہ نہیں. کہا تب کیسے دے رہے ہیں آپ؟ کیسے آپ دے رہے ہیں؟ سارے بھائیوں نے میرے مل کہا کہ حضور ہم سب راضی ہیں، آپ لے لیجئے. کہا نہیں، پہلے وراثت اس میں تقسیم کرو، تب جا کر کے تم دینے کے حقدار ہوگے. اور آج لوگ صاحب ہڑپ کر جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ صاحب بہن کا تو حق کیا، بیٹی کو میں نے شادی کر دی. ارے بیٹے کی شادی کی کہ نہیں کی؟ بیٹی کی بارات کو کھلایا تو بیٹے کے جو ہے ولیمے کو نہیں کھلایا ہے. بیٹی کے لیے کپڑے دیے تو بیٹے کو کپڑے نہیں پہنا ہے. پرورش بیٹی کی تو بیٹے کی پرورش نہیں ہوئی ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جو ورثہ کے حق کو مارتے ہیں، ایسے بھائیوں کو جو بہنوں کے حق کو نہیں دیتے ہیں، اللہ کے رسول نے مشکاۃ شریف کی کتاب الفرائض کی آخری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا من قطع ارث وارثہ قطع اللہ لہ ارث الجنہ یوم القیامہ. جو شخص کسی وارث کی وراثت کو کاٹ دیتا ہے، وراثت سے اس کو وراثت میں حصہ نہیں دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جنت کی وراثت سے اس کو محروم قیامت کے دن فرمائیں گے. لوگوں بتاؤ یہاں 1 بیگھہ زمین کے لیے، ایک مکان کے ایک کمرے کے لیے، ایک دکان کے لیے ہم اپنے بھائیوں کے حق کو مار دیتے ہیں. بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کے حق کو مار دیتا ہے. ابھی ہمارے سامنے ایک قصہ آیا، ایک چھوٹے بھائی اس نے آ کے بتایا مولانا 40 دکانیں میرے والد نے بنائی تھی. ہم میں سے ایک بھی، ہمیں سب چھوٹا بھائی ہوں اور مجھ سے بھی ایک چھوٹا ہے، ہم دونوں کو بڑے بھائی نے ایک دکان نہیں دی. یہ کہتے ہوئے کہ باپ کی زندگی میں ہم نے اس میں محنت کی، ہم نے اس میں محنت کی ہے، ہمیں ایک بھی دکان نہیں دی. اور یہ کہتے ہوئے آج مقدمہ چل رہا ہے برسوں سے اور اس شخص نے دیا نہیں. آج بڑے بھائیوں کا یہ انداز ہے. حالانکہ یاد رکھیے حاجت کی بنیاد پر وراثت نہیں ملتی ہے، قربت کی بنیاد پہ ملتی ہے. حاجت کی بنیاد پہ نہیں ملتی ہے. ایک بیٹا 50 سال کا ہے اور اس کے بیٹے کے بیٹے ہیں، یعنی پوتے والا ہے، نواسے والا ہے، اور ایک بیٹا ابھی 10 سال کا ہے، اس کے نہ ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے. لیکن وراثت جب بات کی تقسیم ہوگی تو بڑے کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا اس چھوٹے کو ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ابنیت میں وہ بھی یکساں ہے اور یہ بھی یکساں ہے، وہ بھی برابر ہے، یہ بھی برابر ہے. لیکن آج بڑی کوتاہی ہو رہی ہے. لہذا جب اتنی بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے عرش سے فرش تک کا ایک نیٹ قائم کیا ہے. آپ کا موبائل کام کرتا ہے، جب نیٹ ورک کام کرتا ہے تو کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اور کبھی کبھی یہ نیٹ ورک فیل ہو جاتا ہے تو کام ہی نہیں کرتا ہے. نہ آپ کہیں سے بات کر سکتے ہیں اور نہ کوئی پیغام دے سکتے ہیں.
اللہ نے عرش فرش تک کا نیٹ ورک قائم کر رکھا ہے، وہ کبھی فیل نہیں ہوتا ہے. فیل ہم کرتے ہیں، دو وجہ سے فیل ہو جاتا ہے. ہماری بات نہیں سنی جاتی ہے، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اللہ رب العزت ہم سے مخاطب نہیں ہوتے ہیں، ہمارے درد و کرب کو دور نہیں کیا جاتا ہے، ہماری پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے، ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ نیٹ ورک فیل ہو گیا. ہم آواز لگاتے رہتے ہیں اور ہماری طرف داد رسی نہیں ہوتی. دو وجہ سے. ایک وجہ یہ ہے کہ وہ حرام مال سے پیٹ بھر رہا ہے، حرام مال سے پیٹ بھر رہا ہے. اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام. وہ شخص ایسا ہے جس کا کھانا حرام ہے، جس کا پینا حرام ہے، جس کا لباس حرام ہے، انا یستجاب لہ، کہاں سے اس کی دعا قبول کی جائے گی؟ اب اگر ہم نے اپنے بہنوں کا حق مار لیا ہے اور اعتماد اس مال پہ کیا، اللہ کی ذات پہ نہیں کیا جس نے ہم کو روزی دی ہے، جس نے ایک لقمہ ہم جب اٹھاتے ہیں اور اپنے منہ میں رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لقمے کو پیٹ تک پہنچانے کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں. ہمارے تلوے سے جو اوپر تلوا ہے یہ شاور کا کام کرتا ہے، پانی ٹپکنے لگتا ہے، پھر اس میں رال آ جاتی جو گریسنگ کا کام کرتا ہے، اور پھر اللہ نے ہمیں دانت عطا فرمائے، ہم اس کو بزغہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آسانی کے ساتھ اس کو نگلتے ہیں. ہمارا ہاتھ صرف یہ بتاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، زبان یہ بتا دیتی ہے کہ یہ پھیکی چیز ہے، کڑوی چیز ہے، نمکین چیز ہے، میٹھی چیز ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ کام سب اللہ کی طرف سے خودکار پھر پیٹ میں پہنچ کر کے اسٹومک کے اندر وہ پہنچ گیا. پھر اس کے بعد بڑی آنت و چھوٹی آنت ہوتے ہوتے اس کو جو ہے اس کا خون الگ کیا گیا، بلغم الگ کیا گیا، کڈنی نے کام کرنا شروع کیا اور صاف و شفاف کر کے اس نے دل کے حوالے کیا اور دل نے ساری رگوں کو شرابور کیا، سب کو جو ہے وہ سینچا خون کے ذریعے، تب دل و دماغ کے اندر تازگی آئی. یہ ہم کرتے ہیں. اللہ نے سارے کام اپنے ذمے لے رکھے ہیں. صرف وہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ جب یہ لقمہ اٹھائے تو یہ سوچ لے کہ یہ لقمہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ حلال ہے کہ حرام ہے، بس اتنا اس کو سوچنا ہے. بقیہ سارا کام تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لہذا وہ کرتا ہے. آج اس حلال و حرام کی طرف ذہن نہیں ہے، لہذا نیٹ ورک فیل. دوسرا نیٹ ورک فیل کب ہوتا ہے؟ جب گھر کے اندر برائیاں ہوتی ہیں، جب محلے کے اندر برے لوگ پیدا ہو گئے ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے. کہتے ہیں جاؤ جو چاہے کرو، وہ نہیں، آپ پر ذمہ داری ہے کہ آپ روکیں، آپ کہیں، بتائیں. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ بھی ملزم قرار پائیں گے. ایک بستی کے اندر بڑے نیک لوگ تھے لیکن وہاں برائیاں بھی پھیل گئی تھی. اللہ کا حکم ہوا کہ اس بستی کو الٹ دیا جائے، خراب کا ختم کر دیا جائے. فرشتوں نے کہا رب کریم تیرے نیک بندے وہاں موجود ہیں، تجھے یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بدر جولا پہلے انہی کو گراؤ، اس لیے کہ وہ نیک تو ہیں لیکن نیک بنانے کی فکر نہیں کر رہے ہیں. نیک ہیں لیکن نیک بنانے کی فکر نہیں کر رہے ہیں. یاد رکھو نیٹ ورک بھی فیل ہو جاتا ہے. اگر کوئی دعوت کا کام چھوڑ دے، لوگوں کو نیک بنانے کی فکر چھوڑ دے، صحیح بات پہنچانے کی فکر چھوڑ دے، غلط کاروں کو غلطی پر ٹوکنا چھوڑ دے تو نیٹ ورک فیل ہو جاتا ہے عرش الہی سے فرش تک کا. لہذا ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص یہ رحمت ہے کہ آپ کے اس سیما کے اندر کتنا پیارا نام ہے. آپ جانتے ہیں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا، میری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا. 100 بکریاں حضور نے پالی تھی اور اسی پر اکتفا بھی ہوتا تھا. ایک موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا. ایک صاحب کھڑے ہوئے کہا حضور اس خدمت کے لیے بندہ حاضر ہے. حضور نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور میرا نام جو ہے وہ حرب ہے. فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. حرب کے معنی جنگ کرنے کے ہیں. بکری کے تھن سے جنگ کرو گے تو کیسے؟ بکری کی تھن کمزور، تم اس سے جنگ کرو گے؟ بیٹھ جاؤ. حضور کے مزاج میں مزاح بھی تھا. کبھی کبھی مزاح بھی فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح ایک بڑھیا عورت آئی، آپ کی پھوپھی ہی تھی، انہوں نے کہا حضور دعا کیجئے میں جنت میں جاؤں. فرمایا بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. رونا دھونا شروع کیا. انہوں نے رونا دھونا شروع کیا.
پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، بڑھیا جا کے کیا کرے گی؟ وہاں کی نعمتوں سے فائدہ کیسے پہنچے گا؟ دانت ہے نہیں، پیٹ خراب، کیسے فائدہ ہوگا؟ وہاں سب جوان ہو کر کے جائیں گے، جردن مردن، 30 سال کے، مسیں بھیگ رہی ہوں گی، ابھی جوانی جو ہے پروان چڑھ رہی ہوگی، اس عمر کے اندر سارے کے سارے لوگ ہو کر کے جنت جائیں گے۔ جوانی اصل ہوتی ہے، لہذا نیک لوگوں میں ہوتا ہے کہ جوانی قائم ہو، بروں میں جاؤ گے تو بڑھاپا آ جائے گا۔ ایک دوشیزہ نے جب پیغام دیا، ایک بوڑھے نے پیغام دیا کہ ہم شادی کرنا تم سے چاہتے ہیں۔ اس نے قبول کر لیا، لیکن 2 شرطیں رکھی۔ پہلی شرط یہ رکھی کہ آج سے آپ بوڑھوں میں نہیں بیٹھیں گے، پہلی شرط یہ رکھی کہ بوڑھوں میں نہیں بیٹھیں گے، اور دوسری شرط یہ رکھی کہ جب گھر آئیں گے تو 4 دیواری پھاند کر کے آئیں گے، دروازے سے نہیں داخل ہوں گے۔ ذرا پانی تو کوئی پلا دے، بتائیے اتنے آپ سننے میں، ذرا پانی کچھ تو خیال ہونا چاہیے۔ بھائی سب لوگ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ بول ہی نہیں رہے لوگ۔ بوڑھے جوان کی بات ہے، ذرا سمجھ میں آئے گی نا، ذرا سن رہے ہو۔ بہرکیف تو اس خاتون نے جو جوان تھی ابھی اس نے کہا بوڑھے سے کہ بوڑھوں میں بیٹھیں گے نہیں، اور گھر آئیں گے تو 4 دیواری پھاند کر کے آئیں گے۔ اب جو ان کے ساتھی تھے، روزانہ بیٹھک ہوتی تھی، ان کو غائب پایا۔ 1 دن 2 دن 1 ہفتے 2 ہفتے پریشان ہو گئے، بھائی وہ بڑے میاں گئے کہاں؟ اب وہ آ ہی نہیں رہے ہیں۔ ایک دن پکڑ کر کے ساتھیوں نے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اب بٹھایا تو بوڑھے لوگ بیٹھے، تو کسی نے کہا بھائی روزانہ دست آ رہے ہیں، بہت پریشان ہیں۔ کسی نے کہا دانت میں تکلیف بہت ہے، وہ کھڑوا دیا تب بھی جو ہے درد نہیں جا رہا ہے۔ کسی نے کہا کان میں بہت تکلیف ہے، سنائی نہیں پڑ رہا ہے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی داستان بڑھاپے کی مار کو پیش کرنا شروع کیا۔ یہ سنتے رہے، جب مجلس ختم ہوئی، گھر آئے، اب 4 دیواری پھاندنا چاہتے، پھاند ہی نہیں پا رہے ہیں۔ 4 دیواری پھاند کر کے جانا چاہتے، پھاند ہی نہیں پا رہے ہیں۔ بہت دیر تک کنڈی کھٹکھٹاتے رہے، بیوی نے کھولا نہیں۔ جب عاجز آ گئے تب اس نے کھولا اور کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ بوڑھوں کے ساتھ نہ بیٹھنا، بوڑھوں کے ساتھ بڑھاپے کی صحبت تمہیں جب اختیار کرو گے بڑھاپا تمہارے اندر آ جائے۔ تو صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے، تو ناموں کا بھی اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ بڑھاپا یہ بھی ایک نام ہی ہے نا بھائی، یہ بھی ایک نام ہے۔ بچے کو بچہ کیوں کہتے ہیں؟ بچوں کو بچہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ عزیز ہیں، محبوب ہیں۔ اگر آپ کے موبائل کو اٹھا کے پھینک دے تو کیا آپ ان کو قتل کریں گے؟ آپ اگر ہاتھ اٹھائیں گے تو ماں دوڑی آئے گی، چھوڑیے بچہ ہے، یعنی بچہ ہے، اس کو بچے رہنے دیجئے۔ موبائل ٹوٹ جائے، شیشہ ٹوٹ جائے، پتیلی ٹوٹ جائے، لیکن یہ بچا رہے، اس لیے اس کو بچہ کہتے ہیں۔ اب ذرا اور بڑا ہوا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لڑکا۔ باہر جاتا ہے، اس سے لڑکے آتا ہے، اس سے لڑکے آتا ہے، اس لیے اس کو لڑکا کہتے ہیں۔ اور ذرا بڑا ہوا نوجوان، تو ہر وقت آن میں رہتا ہے، بائک پر بیٹھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ہم صاحب پائلٹ ہیں، کہیں کھمبے سے ٹکراتا ہے، کہیں دیوار سے ٹکراتا ہے، کبھی کسی کو ایک تھپڑ مار دیتا ہے، اس لیے اب صاحب اس کے بعد جوانی ختم ہوئی، بڑھاپا آیا۔ واللہ خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ یہ 3 مرحلے زندگی کے ہیں جس کا تذکرہ قرآن پاک کر رہا ہے، لہذا بڑھاپا آ گیا۔ بڑھاپا یعنی بڑھاپا۔ بیٹے کی شادی ہو گئی، باپ سے کہا ابا جان لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، آپ برآمدے میں تشریف رکھیے، یہ کمرے میں میں رہوں گا۔ باپ خوشی خوشی دے دیتا ہے، برآمدے سے پھر قبرستان تک چلا جاتا ہے۔ یہی زندگی ہے، سب کچھ یہی ہے زندگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور میرا نام حرب۔ کہا جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ جاؤ۔ دوسرے صاحب کھڑے ہوئے، کہا حضور اس خدمت کے لیے بندہ حاضر ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور میرا نام مرہ ہے، میرا نام مرہ ہے۔ کہا مرہ کے معنی کڑوے کے آتے ہیں،
دودھ اگر کڑوا ہو جائے تو باقی رہے گا، پھٹ جائے گا نہیں پھٹ جائے گا، دودھ کی حفاظت ختم ہو جائے گی۔ وہ بھی بیٹھ گئے۔ اب تیسرے صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور میرا نام عیش۔ عیش، عیش کے معنی زندگی کے ہیں۔ فرمایا کہ ہاں تم نکالو، تم نکالو۔ عیش کے معنی زندگی کے ہیں، اور دودھ کا تعلق زندگی کے ہر مرحلے سے ہے۔ جب دانت نہیں تھے تو دودھ تھا، دانت آئے، جوانی آئی تو طاقت کے لیے، پہلوانی کے لیے دودھ، اور بڑھاپا آیا، دانت رخصت ہو گئے تو دودھ۔ لہذا فرمایا کہ تم نکالو۔ تو ناموں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے زاد المعاد۔ زاد المعاد بدر کے واقعے میں انہوں نے لکھا ہے کہ قریش کی طرف سے عتبہ آیا، شیبہ آیا، ولید آیا، اور حضور کی طرف سے حضرت حمزہ آئے، حضرت علی آئے، حضرت ابو عبیدہ بن حارث آئے۔ فرمایا کہ یہ تو پہلے فیصلہ ہو گیا تھا، یہ سارے مارے جائیں گے اور یہ غالب رہیں گے، اس لیے کہ شیبہ کے معنی بڑھوے کے ہیں، شیبہ کے معنی بڑھوے کے ہیں، اور حمزہ کے معنی شیر کے ہیں، حمزہ کے معنی شیر کے اور شیبہ کے معنی بڑھوے کے۔ حمزہ یعنی شیر جب بڑھوے سے ٹکرائے گا تو شیبہ مارا جائے گا یا شیر مارا جائے گا، لہذا شیبہ ایک ہی بار میں ختم کر دیے گئے۔ حمزہ سے ٹکرائے تھے، کہا تو پہلے ہی فیصلہ ہو گیا تھا۔ اور ولید کے معنی بچوے کے ہیں، ولد کے معنی لڑکا، ولید کے معنی بچوا چھوٹا سا، نام اس کا ولید تھا۔ وہ حضرت علی کے مقابلے میں آیا، اور حضرت علی کے معنی سربلند کے، جوان رانا کے ہوتے ہیں۔ کہا یہ تو پہلی فیصلہ تھا کہ علی اس کا قصہ تمام کر دیں گے، ایک ہی بار میں اس کو بھی لے بھی دیں۔ اب تھی باری کس کی؟ عتبہ کی۔ عتبہ کے معنی آتے ہیں جس کی سردنش کی جائے، عتاب جس پہ کیا جائے، وہ عتبہ ہے۔ لہذا جس پر عتاب ہو، سردنش ہو، وہ بزدل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ سر اٹھا سکتا ہے؟ جو سر نہ اٹھا سکے وہ مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ لہذا ابو عبیدہ نے بھی اس کا کام تمام کر دیا۔ تو ناموں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو بھائی تم تو سیما والے ہو، کیسا مبارک نام ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ نے توریت و انجیل میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے۔ لہذا تمہاری نمازیں ایک وقت کی نہیں چھوٹنی چاہیے، تمہاری تلاوت جو ہے کبھی خاموش نہیں ہونی چاہیے، تمہارے گھروں میں قرآن پاک کا دور چلنا چاہیے، قرآن ہر گھر کے اندر ایک ایک حافظ ہونا چاہیے۔ جس طرح کثرت سے ایک زمانہ تھا جب ململ کے اندر ہر گھر کے اندر حافظ ہوا کرتے تھے، اس معاملے میں پورا امتیاز تھا، اس کو حاصل تھا، ایسے ہی آپ کے گاؤں کا ایک امتیاز ہونا چاہیے۔ اسی لیے یہ ادارہ قائم ہوا ہے، اور اس ادارے سے فائدہ اٹھانا، اس کے تمام تر رعنائیوں، زیبائیوں اور تاریخی رونقوں سے فائدہ اٹھانا یہ آپ کا فریضہ ہے۔ اس کا تعاون بھی کیجئے، اس کی مدد بھی کیجئے، لیکن مال سے زیادہ اپنی اولاد سے مدد کیجئے تاکہ ہر فرد قرآن پاک کا حامل ہو۔ اور جو آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنائی ہیں، اور جس کی روشنی میں یہ بات آپ کے سامنے آ گئی کہ سب سے زیادہ محروم وہ شخص ہے جو قرآن پاک سے دور ہوتا ہے، آج یہ جشن زرنی، آج یہ فیصلہ لے کر کے جائیے کہ ہم اگر نہیں پڑھیں گے تو ہم بھی پڑھیں گے۔ یہاں آ کر کے امام صاحب سے، محتمم صاحب سے کہیے کہ صاحب ہمیں قرآن پاک پڑھا دو۔ اگر آپ پڑھتے پڑھتے مریں گے تو حافظ قرآن ہو کر کے اٹھائے جائیں گے، کتنی بڑی دولت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی تحصیل میں یہ کتنا بڑا فریضہ ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے زندگی کے ساتھ اس کا موقع عطا فرمایا ہے۔ لہذا اس آیت کو یاد رکھیے، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن
فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. یہ اللہ کا حکم ہے، ورنہ قرآن پاک یہ بھی سناتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. وہ منظر بھی دیکھنے کے قابل ہے. کاش آپ دیکھتے اس وقت مجرم سر جھکائے ہوئے اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے رب کریم ہم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے حق کیا ہے، سن لیا اپنی کانوں سے حق کی آواز کیا ہے، ہمیں واپس کیجئے، ہم خوب نیک کام کریں گے. لیکن اب نیک کام کرنے کا موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. کاش وہ منظر آپ دیکھیں جب رب کے حضور یہ کھڑے کیے جائیں گے اور اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے ہمیں موقع مل جائے. جہنم آگے ہوگی، اس کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے نرد ولا نکذب، ہمیں کاش لوٹا دیا جاتا، ہم جھٹلائے نہ ہوتے جہنم کو، جھٹلائے نہ ہوتے جنت کو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب موقع نہیں ملے گا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ. کاش وہ منظر جب یہ پکڑ لیے جائیں گے، دبوچے جائیں گے، کفار و مشرکین، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے صدر جمہوریہ ہو، چاہے بڑا سے بڑا لاکھ پتی کروڑ پتی ہو، فرشتے اس کی گردن پکڑ کر کے دبوچ لیں گے، بھاگ نہیں پائے گا. وہ منظر بھی دید نہیں ہوگا. لہذا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. کاش وہ منظر آپ دیکھتے جب یہ ظالم جب مصیبت، جب پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے، کس میں موت کی تکلیف میں سانس ان کی اٹکی ہوئی ہوگی، غمرات الموت، اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہہ رہے ہوں گے نکال اپنی جان، نکال اپنی جان. مومن کی جان فرشتے آرام سے لے لیتے ہیں، کافر کی جان کافر کو کہا جاتا ہے تو اپنی جان نکال، اپنی جان نکال. لوگوں کوئی آپ کے جیب سے نکال لے اس کی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، کہا جائے کہ نکال کے دے ورنہ ابھی تیری جان لے لی جائے گی تو کتنی تکلیف ہوگی اپنے ہاتھ سے نکالنے میں. یہ جان جو حد سے زیادہ قیمتی ہے، فرشتے تو مومن کی جان نکالتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور وہ مسکراتا ہوتا ہے جس طرح پھول سے خوشبو کو نکال لیا جاتا ہے، ایسی مومن کی روح کو نکال لیا جاتا ہے. اور جو کافر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ. نکالو اپنی جان کو، نکال اپنی جان کو، نکال اپنی جان، چل نکال اپنی جان. أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ. کیوں؟ آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا. اليوم تجزون عذاب الہون. بدلہ کس کا ہے؟ ذلت کا بدلہ، حمان کا بدلہ تمہارے اوپر مسلط کیا، ذلیل کر کے تم کو لے جایا جائے گا. بما کنتم تقولون علی اللہ. اللہ کے خلاف تم جو بکتے تھے، قرآن پاک کے خلاف جو تم بکتے تھے، مساجد کے خلاف تم جو بکتے تھے، علماء کے خلاف جو تم بکتے تھے، مساجد کے خلاف، مدارس کے خلاف جو تم آواز اٹھاتے تھے، اذانوں کے خلاف تمہاری آوازیں جو اٹھتی تھی. اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. اللہ کی آیتوں سے کبر اختیار کرتے تھے، بڑائی اختیار کر. لوگوں یہ دن آنے والا ہے، اللہ ہم سب کو اس دن سرخرو فرمائے، سرفراز فرمائے، اپنی گرفت سے ہم کو آزاد فرمائے. جس دن کفار و مشرکین کو گرفت میں لیا جائے گا. یہ قرآن پاک اصل ہے جس سے روشنی ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، بشارت ملتی ہے. اس کی طرف آؤ. اور قرآن پاک کا یہی دعوت ہے، اور مدارس کی یہی دعوت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے. اور سیما کی سرزمین پر سیما فی وجوہہم من اثر السجود کا نغمہ ہمارے سامنے ہے. اللہ ہم سب کو نوازے. اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اور بھی ہمارے بڑے علماء موجود ہیں، انشاءاللہ آپ سے خطاب فرمائیں گے. آپ خوب ان کی خطاب کو سنیں اور استفادہ کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب. ہماری ویڈیو اچھی لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں.